ڈاکٹر صاحب آلدو یہ ساری اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر کچھ غلط ہوتا ہے، جو ہو بھی رہا ہے، اس سے زیادہ اور غلط کیا ہوگا، اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہونا زیادہ نون لیگ کو ہی ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے شازیہ، اس سب سے زیادہ نقصان اس کا نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کو ہو رہا ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ تیسری دفعہ میں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایڈریس ٹو دی پبلک، یعنی پاکستانی قوم کو خطاب کرتے ہوئے، ان کو پریس ٹاک کرتے ہوئے سنا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں کیا ماسوائے جلسے کرنے کے، ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں رہا ہے، وہ ممبر پروونشل اسمبلی نہیں رہی ہیں، وہ ایم این اے نہیں رہی ہیں، وہ منسٹر نہیں رہی ہیں، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ تو اس سسٹم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس میں اتنی طاقتور ہیں کہ انہوں نے آ کے وہی باتیں یہاں پہ دہرائی ہیں جو اس سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں دہرائی، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ مردہ لاش ہے، یہ مردہ لاش سے توفن نکل رہا ہے، اس کو بنی گالہ چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے ہم سے معافیاں مانگی، انہوں نے کہا ہمیں جلسہ کرنے دو، پھر یہ ادھر نہیں کرنا چاہتے تھے، چھوٹے گراؤنڈ میں کرنا چاہتے تھے، بڑے گراؤنڈ میں کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو سنتے ہیں، جو کروشل فنڈامنٹل کوسچن ہمارے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کیا حیثیت ہے۔ اگر عمران خان کی بہنیں، ان کے بچے، ان کی بیوی آ کے تقریریں کرنا شروع کر دیں اور قوم کو بتانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی بہن ہے، جیسے کہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ایک رول پلے کرتی رہی ہیں، سندھ میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہاں پالیٹکس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈینسٹک اور خاندانی، شاہی خاندان یہاں پہ چل رہے ہیں۔ ایک سندھ کا شاہی خاندان ہے، ایک پنجاب کا شاہی خاندان ہے، اور انہوں نے بیوروکریسی جو ہے، پولیس ہے اور پنجاب کی جو انتظامیہ ہے، اس کے اندر ان کے پرسنل ان روڈز ہیں اور پرسنل لائلٹی پہ یہ پولیس آپریٹ کر رہی ہے۔ تو میں نے پولیس کے جب افسران سے پوچھا کہ اتنا زیادہ فضول اور بروٹل کریک ڈاؤن جو پنجاب میں کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ یہی بتایا کہ آرڈرز یہ تھے کہ آپ نے لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، ڈرا دینا ہے، کیونکہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یہ کوئی ٹی ایل پی کے ورکرز تو ہیں نہیں ہیں، یہ کوئی ڈاکٹر طاہر القادری کے فالوورز تو ہیں نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ ہم نے گھروں سے نکلنا ہے۔ اور اب رانا صاحب بڑے فخر سے جب ایک رین آف ٹیرر کیا، جس میں رانا صاحب نے خود یہ کہا کہ 4414 جو ہیں ریڈز ہوئے ہیں اکراس دا کنٹری اور اکراس پنجاب، تو جن لوگوں نے سڑکوں پہ نکلنا تھا یا انہوں نے ٹاؤن سینٹرز میں آنا تھا، ان کو آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ تمہاری عزت، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہارا بچہ، تمہاری جان مال، تمہاری گاڑی محفوظ نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ سیورل کارز جو ہیں وہ لوگوں کی آپ کے سامنے توڑ دی گئی ہیں۔ یا اب ویسے ہی تو نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے، کیوں نہیں ہوا پچھلے 44 منتھس میں جہاں یہاں عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت تھی، کتنی دفعہ پولیس سے لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں؟ کیا وہاں پر بلاول لانگ مارچ کر کے نہیں آئے؟ کیا مولانا فضل الرحمان یہاں پر اسی جگہ پہ نہیں آئے تھے؟ جب وہ آئے تھے اکتوبر 2019 میں، انہوں نے کہا تھا وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر جب بلاول آئے تھے تو وہ تو واقعی انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ محترمہ مریم نواز اور حمزہ جو ہیں انہوں نے جی ٹی روڈ 3 دن بند رکھی، تو کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، کتنی آنسو گیس استعمال ہوئی، کسی کو مارا پیٹا، کیا پولیس گھروں میں گئی؟ یہی پنجاب پولیس تھی نا۔ تو یہ جو بدماشی کا کلچر ہے، اس کا کیا تعلق ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ؟ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے نا۔ جب تک ہم اس کو اینالائز نہیں کریں گے، ہم کیسے بڑھیں گے پاکستان کی؟ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو خوف کی سیاست مچانے، اور یہ کیوں مچائی گئی ہے؟ اس لیے ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر پرامن لوگ جو ہیں لبرٹی چوک پہ بہت اکٹھے ہو جائیں گے، لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد، میوزک، یہ سب انہوں نے پھر شروع کر دیا، تو اس سے ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے، چونکہ ان کو ڈاکٹر صاحب اگر میں وہی بات کروں گی، ڈاکٹر صاحب اگر 1,00,000-2,00,000 بندہ اکٹھا ہو جاتا، حکومت کو کوئی فرق پڑنا تھا؟ حکومت اتنی پریشرائز ہو جاتی کہ آپ 2 مہینے کے بعد الیکشن جی فرق پڑنا تھا۔ میں بتاتا ہوں کیا فرق پڑنا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق پڑنا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق پڑنا تھا۔ یہ نہیں ہونی تھی، لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہونی تھی، چونکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف پاپولر نہیں ہے، انہوں نے خود جو جلسے کیے ہیں کچھ ان کو کینسل کرنے پڑ گئے، تو لوگ نکلتے نہیں ہیں، لوگ ان میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بھرم یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم بہت پاپولر ہیں، اور یہ اسی لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے۔ ان کو خطرہ ہے کہ اگر جو فکس ووٹس ہیں حلقوں میں سے جب وہ کینسل ہو جائیں گے، اوورسیز کے ووٹ کو کیوں یہ چند نشستوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہر حلقے میں نہیں آنا دینا چاہتے، جو کہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 لوگ جو ہیں وہ نکل آئیں گے، اسلام آباد پہنچ جائیں گے پرامن طریقے سے، وہ نظر آئیں گے، اس کے علاوہ وہ کراچی میں، لاہور میں، ڈیفرنٹ شہروں میں نکل آئیں گے، تو وہ تاثر آئے گا، ایک پاپولر ڈیمانڈ کا تاثر آئے گا۔ اس کے خوف میں اس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ اور اب آپ انٹرنیٹ کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا اس چیز کا، ابھی تک ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ 2 جو کمپنیز ہیں، ایک پائے اور ایک ٹرانسورلڈ، ٹرانسورلڈ تو بند ہو گئی ہے، پائے بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔
जी जी बिल्कुल, और मसला इनको ये है कि चूंकि ट्रांसफर्ड ऑफ पाए के बैकबोन को ये कंट्रोल नहीं करते फिजिकली, वरना तो ये बटन दबाते, इतनी क्रिमिनल नेचर है पाकिस्तानी हुकूमतों की कि ये बंद कर देते कोई भी, और उनको एक्सक्यूज दे रहे हैं कई दिनों से कि ग्रे ट्रैफिक है, यहाँ पे पोर्नोग्राफी है। ना ग्रे ट्रैफिक है ना पोर्नोग्राफी है, इनको ये लगता है कि लोग व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर डायरेक्ट मैसेज के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में आपके मिलियंस ऑफ लोग ट्विटर को यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, सिग्नल को यूज कर रहे हैं, फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल से सर्च कर रहे हैं। हमारा सारा टेलीविजन प्रोग्राम और कंटेंट और यूट्यूब वो कहां से चलता है, हमारा सारा कमर्शियल एंटरप्राइज। लेकिन कोई एक सेकंड की कोई शर्म, कोई हया, कोई सेंसिटिविटी किसी किस्म की हो। देखिए ये क्रिमिनल नेचर है पाकिस्तानी हुकूमतों का। बदकिस्मती से हम चूंकि बस हमें बोलने भी नहीं दिया रहा था, जो बोलते हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर जहां पे दर्ज कर देते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये हुकूमत का बहुत गलत तरीका है आपको लगता है हैंडल करने का? अच्छे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था अगर तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान में कुछ कवानीन हैं और पाकिस्तान के अवाम के कुछ सियासी और इंसानी हुकूक हैं, तो आज जो कुछ भी हुआ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी हुकूमत ने अपना नुकसान किया है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इमरान खान साहब के एहतजाज को या लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अगर पाबंदियां ना लगाई जाती तो क्या होता? सड़कें बंद होती, इमरान खान सड़कें बंद करता, लोग किसको गाली देते? इमरान खान को। अच्छा, क्या होता? कारोबार बंद होता, किसको बुरा भला कहा जाता? इमरान खान को। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि तोड़ फोड़ होती, किसको बुरा कहा जाता? इमरान खान को। ये सारे काम हो गए और हुकूमत ने खुद कर दिए, और सबको पता है कि ये एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो जमहूरियत की अलमबरदार है, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार है, जो आइन की बालादस्ती की अलमबरदार है। ये आइन इजाज़त देता है कि आप ये सब अलमबरदार तब बनते हैं जब हुकूमतों में आते हैं। बात ये है कि दावा तो यही है ना। आज हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी रिट कायम करने के शौक़ में अपनी अखलाकी रिट जो है वो तबाह कर दी है कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा पिछले तजर्बात से। यही राना साहब पंजाब में वज़ीर दाखिला थे और माल्टाउन का वाक़या हुआ, वज़ीर कानून थे, माल्टाउन का वाक़या हुआ। एक धरने को इन्होंने लॉन्ग मार्च को रवाना कर दिया इस्लामाबाद, जो तहरीक लब्बैक का था, तहरीक लब्बैक का जो था, और वहाँ जो कुछ हुआ इनको हजीमत उठानी पड़ी। वही काम आज उन्होंने कर दिया है। अब ये बैठ के टीवी पर जो भी सरमन दें या गिनती करें, ये बंदे गिनने और कुर्सियाँ गिनना नहीं होता, देखना होता है नुकसान क्या हुआ और किसका हुआ है। नुकसान हुआ है। और अच्छा, जो इमरान खान साहब को हजीमत उठानी थी कि लोग ज़्यादा ना निकलते सड़कों पर, बड़ा यहाँ से जुलूस ना निकलता, वो सारा का सारा छुप गया, सारा इनके खाते में आ गया। लेकिन जो सबसे जो अफसोसनाक वाक़े हुए हैं वो दो हुए हैं। एक तो आज ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी हुई है, यास्मीन राशिद के साथ, इंदलीब अब्बास के साथ, डॉक्टर जरका के पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बड़ा गलत किया, उनके साथ आप कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं उनकी गाड़ियों पर, उनको धक्के दे रहे हैं, मर्द जो हैं। एक बड़ी गलत बात। दूसरा, ये कब हुआ है हमारी तारीख में कि लोग जो मुजाहिरीन होते थे वो डंडे बरसाया करते थे गाड़ियों पर, दुकानों पर। आज पुलिस बरसा रही है। आज पुलिस और पुलिस के साथ वो लोग हैं नकाब पोश और सादा कपड़ों में, कुछ पता नहीं कि वो क्रिमिनल्स हैं, वो गुल्लू बाट हैं, कौन हैं, पुलिस के लोग हैं। अब जो लोग सादा कपड़ों में वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उनके साथ खुदा न खासा कोई मिसहैप हो, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आईजी साहब जिम्मेदारी लेंगे, राना साहब जिम्मेदारी लेंगे, कौन लेगा? वो भाई इस रियासत को रियासत रहने दो। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आई, पुलिस स्टेट तो ये बन चुकी पहले से, अब आपने इसको गुंडा स्टेट बनाना शुरू कर दिया है। एक बात समझ में नहीं, राणा साहब कह रहे थे कि बंदा ही नहीं निकला, हमें इतने इकदाम करने का क्या फायदा? और भाई अगर बंदा नहीं निकला, आपको पता था नहीं निकलना, फिर आप ये रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्यों आप जो हुकूमती वसाइल हैं उन पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी फोर्स को किसी और काम पे आप लगा रहे हैं? वकला को भी आज बड़ा तंग किया गया।